کیا ایک چھوٹی سی انگوٹھی پوری سلطنت چلا سکتی ہے؟ کیا جن، ہوا اور تمام مخلوقات کسی انسان کے حکم میں آ سکتی ہیں؟ اگر وہ انگوٹھی کھو جائے تو نبی کی طاقت کا کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا قدرت اصل میں انگوٹھی میں تھی یا اللہ کے حکم میں؟ دھیان رہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن و حدیث اور معتبر تواریخ کی روشنی میں لکھی گئی ایک حقیقی داستان ہے۔ ہر واقعہ، ہر بات کا ماخذ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ صرف سننے نہیں، اس داستان کے اندر سفر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے زمین پر کتنے بادشاہوں کو حکومت دی؟ بہت سے، مگر کیا کسی کو وہ حکومت دی گئی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی؟ ہاں، ایک، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن مجید فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داود کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز یعنی حکومت و سلطنت دی گئی ہے، بے شک یہ صریح فضل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ یہ صرف بادشاہت نہ تھی، یہ ایک معجزاتی نظام حکمرانی تھا۔ سوچئے، ہوا آپ کے اشارے پر رک جاتی، پہاڑ، لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، جنات آپ کی تعمیرات میں مزدوری کرتے اور پرندے آپ کے جاسوس بن کر خبریں لاتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی نہ تھی، یہ من کلی شیئن، ہر چیز سے نوازنے والے مالک کی طرف سے ایک عطیہ تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ نمل آیت 16 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ان کی فوج میں انسان، جن اور پرندے تھے۔ ہوا ان کے تابع تھی، صبح کا راستہ مہینے کے برابر اور شام کا راستہ مہینے کے برابر طے کرتی۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی، صبح کو چلتی تو ایک مہینے کی مسافت طے کرتی اور شام کو چلتی تو ایک مہینے کی مسافت طے کرتی۔ تصور کیجئے، ایک فرش بنایا جاتا، سلیمان علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے، ان کے ساتھ ان کا لشکر ہوتا اور ہوا اس فرش کو اٹھا کر منزل مقصود تک لے جاتی۔ یہ ان کی سواری تھی۔ دوسرا سوال اٹھتا ہے، اتنی عظیم الشان سلطنت کو کنٹرول کرنے کا مرکز کیا تھا؟ کیا کوئی کلیدی آلہ تھا جس کے بغیر یہ سارا نظام رک جاتا؟ تھوڑا سا انتظار، پہلے ایک اور اہم بات۔ سلیمان علیہ السلام صرف طاقتور بادشاہ نہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ قرآن بتاتا ہے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اور انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ ان کی سلطنت کا مقصد صرف حکمرانی نہیں، اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی سربلندی تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز رہتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک دن سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے ایک گھول کو دیکھ رہے تھے جو جنگی تیاری میں چمک رہے تھے۔ وہ ان کی خوبصورتی میں کھو گئے، سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے غصے میں آ کر ان گھوڑوں کے ہاتھ پاؤں پر ہاتھ مارے، یعنی انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کرنے کی نیت سے الگ کر دیا۔ اس تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ صاد آیت نمبر 31 سے 33، تفسیر الطبری۔ یہ ان کی اللہ کی محبت میں شدت اور فرض شناسی کی علامت ہے۔ اب ہم اس مرکزی آلے کی طرف آتے ہیں۔ وہ سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، کیا واقعی ایک جادوئی انگوٹھی تھی جس کے ذریعے وہ سب کچھ کنٹرول کرتے تھے؟ جواب اتنا سادہ نہیں۔ ہم تاریخ اور روایات کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید میں کسی بھی جگہ واضح طور پر خاتم سلیمان یا انگوٹھی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے اللہ کا عطا کردہ اختیار اور معجزہ۔ دوسری بات، احادیث اور تاریخی کتابوں میں جیسے طبری، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں خاتم یعنی انگوٹھی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، لیکن اسے سلطانی مہر یا علامت اقتدار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مشہور اسلامی روایت کیا کہتی ہے؟ یہ انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ بعض روایات میں الملک للہ الواحد القہار بھی ہے۔
اس انگوٹھی پر ایک مخصوص نشان یا اسم اعظم تھا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جنات، ہوا اور دیگر مخلوقات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔ یہ انگوٹھی طاقت کا سر چشمہ نہ تھی بلکہ ایک علامت تھی، جس طرح آج کل بادشاہوں کے پاس تاج ہوتا ہے جو اقتدار کی علامت ہے، مگر تاج نہ ہو تو بھی وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انگوٹھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیار کی ظاہری علامت تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جب وہ اسے پہنتے تو جن، انسان اور ہر مسخر کردہ چیز ان کے تابع ہو جاتی۔ البدایہ والنہایہ۔ اب تیسرا سوال جو سب سے اہم ہے، اگر یہ انگوٹھی صرف ایک علامت تھی تو علامت کھو جانے سے اصل طاقت یعنی اللہ کا عطیہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ ذہن میں رکھیں یہ بات، ہم ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایک انتہائی پراسرار اور سبق آموز واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ صاد کی آیتیں غور سے سنیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ہم نے ان کے تخت پر ایک جسد یعنی بے جان بدن ڈال دیا، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 34 سے 35۔ یہ آیتیں کتنی پراسرار ہیں۔ ہم نے ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ یہ جسد کیا تھا؟ آزمائش کیا تھی؟ یہاں معتبر تفسیر اور تاریخی روایات ہمارا سہارا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خاص جگہ یا قالین پر رکھی۔ اتنے میں ایک جن آیا، اس کا نام صخر یا حسب دیگر روایت عفریت تھا۔ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور وہ انگوٹھی اٹھا کر لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چلی گئی۔ اب وہ لمحہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ انگوٹھی جو اقتدار کی علامت تھی، ایک مکار جن کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے فوراً ہی انگوٹھی پہن لی۔ کیا ہوا؟ طاقت کا منتقل ہونا۔ تمام مخلوقات، جنات، ہوا جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں، انہوں نے سمجھا کہ یہی سلیمان ہے کیونکہ انگوٹھی ان کے پاس تھی۔ اس جن نے فوراً ہی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام غسل خانے سے باہر نکلے تو اپنا تخت، اپنا محل، سب کچھ کسی اور کے کنٹرول میں پایا۔ ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جب وہ انگوٹھی لے گیا تو سلیمان کی ساری مخلوق یعنی جنات وغیرہ نے اس کی اطاعت شروع کر دی۔ سلیمان علیہ السلام باہر آئے تو دربانوں نے کہا، یہ سلیمان ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ جھوٹا ہے، پکڑو اسے۔ چنانچہ انہیں مارا پیٹا گیا۔ تفسیر الطبری سورہ صاد۔ تصور کیجئے یہ منظر، اللہ کے نبی جس کی ہوا، جن اور پرندے فرما بردار تھے، آج اپنے ہی محل کے دروازے پر بے یار و مددگار، بے عزت کھڑے ہیں۔ انہیں پہچانا نہیں جاتا، انہیں مارا جاتا ہے۔ ان کی سلطنت ایک شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا سوال جو روح کو کمکپا دیتا ہے، اے اللہ، یہ تو عظیم ترین آزمائش ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا وہ مایوس ہو گئے؟ کیا انہوں نے انگوٹھی واپس پانے کی جدوجہد شروع کر دی؟ نہیں، ان کا رد عمل ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جنگی تدبیر نہیں سوچی، نہ ہی انہوں نے اپنے سابقہ لشکر کو جمع کرنے کی کوشش کی جو اب انہیں جانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کسی سے شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ خاموشی سے محل سے نکل گئے۔ وہ اپنے ہی شہر میں ایک عام آدمی بن گئے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ سب کی نظریں اس جعلی بادشاہ یعنی جن پر تھیں جو تخت سلیمان پر براجمان تھا۔ انہوں نے روزی کمانے کے لیے کام کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ایک نبی جو ہوا کو حکم دیتا تھا، آج ایک کشتی میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑتے ہیں، اپنی محنت کی روزی کھاتے ہیں۔ یہ حالت 40 دن تک رہی۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ مدت 20 دن یا اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت مشہور ہے۔ اب وہ اہم ترین بات، ان 40 دنوں میں سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا، اے اللہ میری انگوٹھی واپس دے دو، اے اللہ میری سلطنت لوٹا دو، اے اللہ اس جن کو تباہ کر دو، بلکہ ان کی دعا کیا تھی؟ قرآن نے اس دعا کا ذکر ہی آزمائش کے بعد کیا ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ مگر یہ دعا انہوں نے کب کی؟
جب وہ اپنی آزمائش سے گزر چکے تھے۔ 40 دنوں کے دوران انہوں نے صرف استغفار، صبر اور اللہ پر توکل کیا۔ وہ اپنی کمی کو نہیں بلکہ اپنے رب کے فضل کو دیکھ رہے تھے۔ تبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام 40 دن تک یوں ہی رہے، مچھلیاں پکڑتے رہے اور کھاتے رہے۔ یہ ہے اصل طاقت۔ طاقت انگوٹھی میں نہیں تھی، طاقت ان کی روح کی استقامت میں تھی۔ ان کا یقین کامل تھا کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور جو کچھ واپس ملے گا وہ بھی صرف اللہ کے فضل سے ملے گا۔ اب 5واں سوال، پھر وہ انگوٹھی واپس کیسے آئی؟ اس جن کا کیا ہوا؟ کیا سلیمان علیہ السلام نے چالاکی سے اسے شکست دی؟ حقیقت آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ جن جو عفریت تھا 40 دن تک تخت سلیمان علیہ السلام پر بیٹھا رہا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی ہوئے تھا، مگر وہ ایک بات نہیں جانتا تھا۔ وہ انگوٹھی جس پر اللہ کا اسم اعظم یا مخصوص نشان تھا، اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ صرف اقتدار کی علامت کو تو استعمال کر رہا تھا، مگر حقیقی طاقت جو اللہ کی طرف سے وابستہ تھی اس کے پاس نہ تھی۔ کیا ہوا؟ ایک دن وہ انگوٹھی گم ہو گئی۔ کیسے؟ سب سے مشہور اور معتبر روایت یہ ہے، وہ جن دریا کے کنارے گیا، اس نے انگوٹھی اتاری اور کنارے پر رکھ دی۔ اتنے میں ایک مچھلی آئی اور انگوٹھی نگل گئی۔ دیکھیں تفسیر القرطبی سورہ صاد۔ غور کیجئے، انگوٹھی جس نے سلطنت بدل دی تھی آج ایک مچھلی کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ کیا قدرت اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ اب قسمت کا پہیہ گھومتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو اب بھی مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اتفاق سے وہی مچھلی پکڑ لائے جس کے پیٹ میں ان کی انگوٹھی تھی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اپنی انگوٹھی دیکھی۔ تصور کریں اس لمحے کو، کتنا سخت امتحان گزرا تھا، کتنا صبر کیا تھا، اور پھر واپسی بھی ایسے حیرت انگیز انداز میں۔ یہ سب ان الامر کلہ للہ، بے شک سارا معاملہ اللہ ہی کا ہے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ میں سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، جسے انہوں نے پکڑا اور انگوٹھی پہن لی۔ پھر جنات، ہوا اور لشکر ان کے پاس آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، ان کا چہرہ روشن ہو گیا، ان کی ہیبت و عظمت واپس آ گئی۔ تخت پر بیٹھے ہوئے جن کو جب پتہ چلا تو وہ خوف کے مارے سمندر میں چھلانگ لگا کر بھاگ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مارا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر واپس آ گئے، لشکر نے انہیں پہچان لیا، سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ پہلے جیسا تھا؟ نہیں، ایک چیز ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ وہ تھی سلیمان علیہ السلام کی روحانی کیفیت۔ ان کی نظر میں اب اپنی طاقت کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ ان کا دل مزید عاجزی اور شکر سے بھر گیا تھا۔ چھٹا اور آخری سوال، جو اصل مقصد ہے، اس پوری داستان سے ہماری روح کو کیا سبق ملتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہمارے اپنے امتحانوں سے کیسے ملتی ہے؟ یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ایک آئینہ ہے جو طاقت، مال، عہدہ، عزت یا کسی بھی دنیاوی نعمت کو اپنی زندگی کا محور سمجھتا ہے۔ سبق نمبر 1، ہر نعمت، ہر طاقت، ہر اختیار ایک امانت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اللہ کی امانت تھی، انگوٹھی اس امانت کی علامت تھی۔ جب اللہ نے چاہا وہ علامت چھن گئی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، صحت، دولت، علم، اولاد، نوکری، سب امانتیں ہیں۔ کل کس کے پاس ہوں گی؟ ہمیں کب چھین لی جائیں گی ہمیں نہیں معلوم۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے، نعمت پر فخر نہ کرو بلکہ اس کے دینے والے کا شکر ادا کرو۔ سبق نمبر 2، اصل طاقت چیزوں میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ جنات اور ہوا انگوٹھی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم سے تابع تھے۔ جب اللہ نے چاہا، ایک مچھلی کے ذریعے سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ ہم اکثر ذریعوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اچھی نوکری، اچھے تعلقات، اچھی صحت۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ذریعے ہیں، اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سبق عملاً سیکھا اور ہمیں سکھا گئے۔ سبق نمبر 3، آزمائش میں صبر اور توکل ہی اصل کامیابی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے 40 دن تک کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ صبر کرتے رہے، وہ اپنے رب سے جڑے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا حق چھین لیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے سوچا میرا رب مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ہم کیسا رد عمل دیتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا فوراً بے چین ہو جاتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں؟ سبق نمبر 4، عاجزی ہمیشہ قائم رکھو۔ سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، وہ تخت سے اتر کر مچھیرے بن گئے، انہیں شرمندگی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے مقام پر فخر نہیں کیا۔ ہم جب تھوڑی سی سفلتا ملتی ہے، کتنا تکبر آ جاتا ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے، جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے، اسے جاتا بھی اسی نے ہے۔ سبق نمبر 5، ہر چیز کی واپسی کا راستہ اللہ جانتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوئی اسکیم نہیں بنائی، اللہ نے اسے ایک ایسے راستے سے واپس کروایا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک مچھلی کے پیٹ سے۔
ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم صرف ایک ہی راستہ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہزار راستے جانتا ہے، ہمارا کام صبر اور دعا ہے، باقی اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آخری آیت جو اس واقعے کا منطقی انجام ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے، اور شیطانوں کو بھی ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے بنا دیا، اور دوسروں کو بھی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سورہ صاد آیت 36 سے 38۔ اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا فرما دی، مگر اب وہ طاقت عاجزی اور شکر کے ساتھ استعمال ہونے لگی۔ آپ نے ایک نبی کی عظیم داستان سنی، انگوٹھی کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور توکل کی داستان۔ آخری سوال آپ سے، اگر آپ کی زندگی کی انگوٹھی، آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا اعزاز، آپ کا سرمایہ آج چھن جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ مایوسی کا شکار ہوں گے یا پھر سلیمان علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن تھام کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے؟ یہ داستان بتاتی ہے طاقت ہمارے پاس ہونے والی چیزوں میں نہیں ہوتی، طاقت ہمارے اندر ہونے والے یقین میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کو ایسی روح پرور تحقیق پر مبنی اسلامی داستانوں نے چھوا ہے تو کرپیا اسلامک سولفل سپارک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ نے پہلے کبھی یہ داستان اس انداز میں سنی تھی؟ اس واقعے سے آپ نے کون سا سبق سیکھا؟ اللہ آپ کو اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ یہ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور ان کی آزمائش کی ہے، جو قرآن، حدیث اور معتبر تفاسیر پر مبنی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت، صبر اور توکل کو اجاگر کیا گیا ہے، جو انسانی زندگی کی آزمائشوں سے جڑتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دنیاوی طاقت عارضی ہے اور اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔